ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. یقول ربنا جل وعلا فی کلامہ المجید وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. معزز حاضرین، آج بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ پروگرام جو ہمیں میسر ہوا ہے، چند بنیادی باتیں، کچھ بیسک چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم سبھی مسلمان ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے ہمارے اوپر، بہت بڑی نعمت سے ہم مالا مال ہیں. ایسی صورت میں ہم جس معاشرے اور جس سماج سے آتے ہیں، کسی بھی وجہ سے اپنی زندگی میں، چاہے گھر میں غریبی کی وجہ سے یا گھر میں بڑے ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اگر آپ نے یا آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، کچھ سیکھنے کا موقع نہیں ملا اور مجبور ہو گئے معاش کے لیے نکلنے کے لیے، آج آپ جس کنٹری اور جس ملک میں ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ یہاں کام کرنے کے ساتھ ساتھ معاش کو تلاش کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں. آپ یہاں بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو آپ اپنے ملکوں میں محروم تھے جس چیز سے. یہاں نہ کسی مسلک کی دعوت دی جاتی ہے، نہیں کسی فرقے کی دعوت دی جاتی ہے، اور نہیں کچھ. یہاں صرف اور صرف صاف شفاف اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، جو ہم قرآن اور حدیث یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے ابھی ہم رکھنے والے ہیں. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے جیسا کہ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کریے. نصیحتیں کیا کرتی ہیں؟ مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اگر آپ کا دل صحیح ہے، سالم ہے، آپ کی نیتیں صحیح ہیں، درست ہیں، اپنی نیتوں کو صحیح کر کے درست کر کے اگر آپ یہاں بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ معمولی سی باتوں کے اندر بھی آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے. ایک بات بھی اگر آپ یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری اور آپ کی کامیابی کے لیے بس یہی کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. ہم جہاں ہیں، جس چیز کے لیے ابھی جمع ہیں، جو کام میں کر رہا ہوں، جو چیز آپ سن رہے ہیں، یہ ہے دین کی سمجھ. دین کی سمجھ کا موقع مل جانا ہی اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر. کیوں دین سمجھنا چاہیے؟ کیوں دین سیکھنا چاہیے؟ کیونکہ یہ دین اسلام پوری دنیا کے لیے ایک واحد نظام ہے، جس نظام پر عمل کر کے ایک انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکتا ہے. بس واحد نظام ہے، اس کے علاوہ کسی اور نظام کی طرف انسان جائے گا، وہاں انسان کو دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے، آخرت میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اوپر ذرا ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلا شخص، جب اللہ رب العالمین نے اسلام کا پیغام لوگوں کے سامنے آپ کو نبی بنایا اور اسلام کا پیغام لوگوں کے سامنے عام کرنے کے لیے کہا، پوری دنیا آپ کی دشمن ہو گئی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعہ، لوگوں کے ساتھ اپنے تعامل کے ذریعہ، لوگوں کے ساتھ اپنے اچھے ویوہار کے ذریعہ اس طریقے سے دعوت دیا کہ آج پوری دنیا کے اندر ہماری دوسری سب سے بڑی آبادی ہے. کتنے عرصے میں؟ صرف 1400 سال کے عرصے میں، سب سے نئے ہونے کے باوجود ایک طریقے سے، ورنہ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے اتنے کم عرصے میں کس طریقے سے اسلام پوری دنیا کے اندر آج دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہے، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا دھرم کوئی اور مذہب کوئی ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے. ابھی فی الحال آج لوگوں کے سامنے جب ہم دعوت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اسلام کے بارے میں اتنی تعریفیں کرتے ہیں، اسلام کی اتنی خوبیاں گناتے ہیں، لیکن جب ہم مسلمانوں کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے نہ اخلاق اچھے ہیں، نہ ان کے طور طریقے اچھے ہیں، نہیں ان کی باتیں اچھی ہیں، نہ ان کے معاملات اچھے ہیں، نہ ان کے تعلقات اچھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جہاں ہم مسلمانوں کو اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمیں یہ دعوت سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، وہیں اخلاق کے ذریعہ،
اپنے معاملات کو درست کر کے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اسلام کے دعوت کا کام کرنا ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں گے اسلام یہ ہے، اسلام کی خوبیاں یہ ہیں، اسلام صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اسلام انسان کی زندگی کی تمام چیزوں کو شامل ہے، ہر طرف کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن وہیں جب ہم دیکھتے ہیں مسلم سماج کو، مسلم معاشرے کو، وہ کہتے ہیں پھر ان مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے۔ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے کے بجائے آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے آپ ڈسپلن کریے کہ آپ کو دیکھے تو اسلام کا کیا نظر آئے؟ آئینے دار آپ نظر آئیں، لوگ دیکھیں تو کہ ہاں یہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کے معاملات اتنے اچھے ہیں۔ آج ہمارے معاملات اتنے خراب ہیں، ہم دعوت کے فیلڈ میں آتے ہیں، ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور ہمیں مسلمانوں کے عام جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کر کے اور ان کو ہمارے پاس دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، پھر مسلمانوں میں پہلے آپ دعوت کا کام کریں۔ اللہ کے واسطے اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے اسلام کی اس صاف اور شفاف چہرے کو کم سے کم آپ داغدار نہ کریے، آپ بدنام نہ کریے۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے تعلیم سے آراستہ کریے۔ تعلیم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے میں نے وہ حدیث جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے سمجھ عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین دین کا۔ آپ کے پاس موقع ہے، ہمارے پاس طرح طرح کی زبانوں کی کتابیں مہیا ہیں، آپ کو جس چیز کے تعلق سے کتابیں چاہیے ہم فری میں آپ کو کتابیں دستیاب کریں گے۔ ہندی میں بک چاہیے ہندی میں کتابیں دستیاب کریں گے، عربی میں چاہیے عربی میں دستیاب کریں گے، ملیالم میں چاہیے ملیالم میں دستیاب کریں گے، تامل میں چاہیے تامل میں دیں گے، پشتو میں چاہیے پشتو میں کتابیں ہیں، بنگلہ میں کتابیں چاہیے بنگلہ میں ہمارے پاس کتابیں ہیں، ساری کی ساری کتابیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ وقت نکالیے، ذرہ برابر بھی کم سے کم آپ وقت نکالیں گے، 24 گھنٹے میں صرف 10 منٹ آپ وقت نکالیے، انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو آج اور 1 مہینے کے بعد موازنہ کر کے دیکھیے گا کہ آپ کتنا ترقی کر چکے ہیں ذہنی اعتبار سے۔ کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ کس لیے کھاتے ہیں؟ جسم کی غذا یہ کھانا ہے نا، لیکن عقل کی غذا تعلیم ہے۔ عقل کی غذا کیا ہے؟ تعلیم ہے، اور ایمان کی غذا یہ قرآن اور یہ حدیث ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پکا سچا مومن بنانا چاہتے ہیں تو یہ قرآن پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے۔ آج ہمارے سارے کے سارے مسلمان دیکھیے جتنا بھی ہم کچھ کرتے ہیں، نماز دیکھو دیکھا دیکھی، یہ فلاں ایسے پڑھتے ہیں، دادا ایسے پڑھتے ہیں، چچا ایسے پڑھتے ہیں، مولانا صاحب ایسے پڑھتے ہیں، سماج والے ایسے پڑھتے ہیں، ہم لوگ ایسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں، ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ کے نبی کی نماز کو تلاشنا کہاں پاؤ گے آپ؟ حدیث میں پاؤ گے نا، صحیح حدیث میں پڑھو گے تب تو پاؤ گے، حدیث کو پڑھو گے تب تو جا کر کے صحیح نماز آپ کو ملے گی۔ آپ سب عمرہ کرنے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ کیسے عمرہ کرتے ہیں؟ بس دیکھا دیکھی، جہاں سارے لوگ جیسے گھوم رہے ہیں ویسے گھوم جانا ہے، جیسے کر رہے ہیں کر لینا ہے، نہ ہمیں دعائیں یاد ہیں، نہ ہمیں اذکار یاد ہیں، نہ ہمیں ارکان یاد ہیں، نہ ہمیں واجبات یاد ہیں، نہ ہمیں محظورات یاد ہیں، کچھ نہیں یاد ہے، بس کر لیے پرمپراگت طور پر ایک فارمیلٹی ہے، نبھا کر کے چلے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خذوا عنی مناسککم، یہ جو مناسک حج اور عمرہ ہے نا، اللہ کے نبی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہاں سیکھیں گے آپ؟ کتابوں کے ذریعہ سیکھیں گے، پڑھیں گے لکھیں گے تو سیکھیں گے، صحیح تعلیم سے آپ آراستہ ہوں گے تب جا کر کے صحیح دین آپ کو ملے گی، ورنہ آپ دیکھا دیکھی اپنی زندگی گزارتے رہیں گے۔ کبھی آپ اس کو بلیم کریں گے فلاں مولانا صاحب ایسے کہتے ہیں، فلاں مولانا صاحب ایسے کہتے ہیں، فلاں مولانا صاحب ایسے کہتے ہیں، کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی ایسی کٹ جائے گی اور آپ صحیح چیز سے محروم رہ جائیں گے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے پڑھنا شروع کریے، سیکھنا شروع کریے، انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا آنے والے دنوں میں، مہینے میں، ہفتے میں، جیسے بھی انشاءاللہ موقع ملے گا یہاں پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے، آپ لوگوں سے جڑنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی وسائل ہمارے پاس ہیں اس مطابق آپ لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے پہلی چیز، اگر آپ ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم، اللہ رب العالمین کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بدلنا ہے خود کو بدلیے۔ ہم آپ کو نہیں بدل پائیں گے اگر آپ خود ارادہ نہیں رکھیں گے، ہم آپ کو کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے دل میں یہ شعلہ نہ جاگے کہ ہاں ہم نے پہلے نہیں سیکھا لیکن اب سیکھنا ہے، ہم نے پہلے اپنے آپ کو نماز سے نہیں جوڑا اب جوڑنا ہے، پہلے ہم نے اپنے آپ کو تعلیم سے نہیں جوڑا اب جوڑنا ہے، بھلے ہمیں تھوڑا سا وقت ملے لیکن ہم اس میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ خود کو بدلیں گے انشاءاللہ تو ہم آپ کی مدد کر سکیں گے اور آپ زیادہ سے زیادہ ہم سے فائدہ اٹھا پائیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو آپ لوگ؟
جی ہاں، تو آپ اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو اتنا بہتر بنائیے کہ ہمارے ساتھ جو غیر مسلم ہیں، ہمارے ساتھ جو رہنے والے نان مسلم ہیں، وہ ہمارے اخلاق سے، جہاں ہم دعوت سے ان کو دعوت دیں گے اسلام کی، وہیں آپ اپنے اخلاق کے ذریعہ دعوت دیں گے۔ آپ ان کے ساتھ جہاں کام کرتے ہیں وہاں ان سے باتیں کریں، آپ انہیں کیا کریں، ان سے باتیں کریں، انہیں بتائیں اسلام کی سچائی کیا ہے، انہیں بتائیں کہ اسلام کی خوبی کیا ہے۔ آپ اسلام قبول کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا، اور اس سے پہلے آپ خود اس کے اوپر عمل کر کے دکھائیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب پڑھیں گے، لکھیں گے اور دین کے لیے وقت دیں گے۔ یہ موبائل بہت زیادہ اسکرول کرنا بند کریے، اس چیزوں کو وقت برباد مت کریے۔ قرآن پڑھنا آتا ہے، تلاوت میں دھیان لگائیے۔ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور زبان آتی ہے، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کریے۔ بنگلہ میں اللہ کے نبی کی پوری زندگی ہے، ہندی میں اللہ کے نبی کی پوری جیونی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اردو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے، سیرت کو پڑھتے جائیے۔ اللہ کے نبی کیسے تھے، کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کیسے تھے، کیسے پوری زندگی گزارے، کہاں کس طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہوئے، اسلام جیسی نعمت کو ہم تک پہنچانے میں کتنی پریشانیوں کا انہوں نے سامنا کیا۔ آپ جب پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا، اور تب جا کر کے آپ اس نعمت کی قدر کر پائیں گے، ورنہ آپ اس نعمت کی قدر نہیں کر پائیں گے۔ یہ چند باتیں ہیں میری طرف سے، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں حق باتوں کو کہنے کی توفیق دے، اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ وإياكم شیخ بات کریں بالغ